بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پختہ تر ہے گردش فہم سے جام زندگی، ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی، ہے یہی ہے بے خبر راز دوام زندگی۔ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اکوام میں غالب کی ایک جادوگری۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا ماں مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم حیات دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری۔ خون اسرائیلی آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری سلامتی قضاء و قدر پر راضی رہنے اور آرزو کو کوتاہ کرنے اور دنیا کی رغبت کھو دینے میں ہے۔ پس جب تم اپنے نفوس میں کمزوری پاؤ کہ دنیا کی محبت دور نہ کر سکو، تو موت کو یاد رکھنا اور آرزو کو کوتاہ کرنا لازم پکڑو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالی شانہ سے حدیث قدسی نقل فرمائی ہے کہ قرب کے طلب کرنے والوں نے فرائض ادا کرنے سے زیادہ کسی چیز سے بھی میرا قرب نہیں پایا، اور بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ سے میرا مقرب بنتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماعت و بصارت اور ہاتھ اور پشت پناہ بن جاتا ہوں کہ مجھی سے سنتا ہے، مجھی سے دیکھتا ہے اور مجھی سے تھامتا ہے۔ اپنے جملہ افعال کو حق تعالی ہی سے سمجھنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی طاقت، اپنے زور اور اپنے نفس اور دوسروں کی طرف نظر کرنے سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کے حرکات اور قوت و زور حق تعالی ہی سے ہوتا ہے، نہ اپنے نفس سے اور نہ مخلوق سے۔ وہ اپنے نفس اور دنیا و آخرت سب سے کنارہ کش ہو جاتا اور سرتپا اطاعت بن جاتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ مقرب حق بنے، اس کی اطاعت حق تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتی ہے۔ اطاعت سے محبت و قرب نصیب ہوا کرتا ہے، اور معصیت سے بغض اور بعد حاصل ہوتا ہے۔ اطاعت سے انس ہوا کرتا ہے اور معصیت سے وحشت پیدا ہوا کرتی ہے، کیونکہ جو خطا کرے گا وہ تو متوج ہوگا۔ شریعت کے اتباع سے خیر حاصل ہوتی ہے، اور شرع کی مخالفت سے شر حاصل ہوتا ہے۔ جس کی ساری حالتوں میں شریعت رفیق نہ ہو تباہ کاروں کے ساتھ ایک تباہ ہونے والا وہ بھی ہے۔ کام کر اور صحیح کر اور عمل، پھر بھروسہ مت کر، کیونکہ عمل کو ترک کرنے والا کہ عمل کیے بغیر نجات کا متوقع ہو محض طمع والا ہے، اور عمل پر بھروسہ کرنے والا خود پسند و مغرور ہے۔ مخلوق میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے، اور ایک گروہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔
اور ایک گروہ مخلوق اور خالق کے درمیان قائم ہے۔ اگر تو زاہد ہے تب تو دنیا اور آخرت کے درمیان قائم ہے کہ آخرت کا طالب اور دنیا سے متنفر ہے، اور اگر تو خائف ہے تو جنت اور دوزخ کے درمیان قائم ہے کہ جنت کا خواہاں ہے اور جہنم سے ترساں، اور اگر تو عارف ہے تو مخلوق اور خالق کے درمیان قائم ہے کہ کبھی مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے اور کبھی خالق کی طرف۔ آخرت کے احوال اور حساب اور جو کچھ بھی وہاں پیش آنے والا ہے لوگوں کو پہنچاتا اور ان کو آگاہ بناتا ہے، بلکہ ان کو خبر دیتا ہے اس مضمون کی جس کا مشاہدہ کر چکا اور دیکھ چکا ہے کہ خبر مشاہدہ کی برابر نہیں ہوا کرتی۔ یہ لوگ حق تعالیٰ کی ملاقات کے منتظر اور اپنے تمام اوقات میں اس کے متمنی رہتے ہیں کہ موت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ وہ تو محبوب سے ان کی ملاقات کرانے کا واسطہ ہے۔ مخلوق سے جدائی اختیار کر اس سے پہلے کہ مفارقت کا وقت آئے، سب کو رخصت کر دے اس سے پہلے کہ خود رخصت ہو، اور چھوڑ دے اس سے پہلے کہ تیرے بال بچے اور ساری مخلوق تجھ کو چھوڑ دے۔ جب تو قبر میں جائے گا تو یہ سب تیرے کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ مباح چیز کو خواہش نفس کے ساتھ کھانے سے توبہ کر۔ اپنی ساری حالتوں میں تقوی دین کی پوشاک ہے۔ تو نا واقف ہے اور نا واقف کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ جب تو نیکوکار ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرے تو تیری عبادت تیرے منہ پر ماری جاتی ہے، کیونکہ وہ جہالت سے ملی ہوئی ہے، اور جہالت اثر تپا خرابی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جہالت کے ساتھ حق تعالیٰ کی عبادت کی تو جتنا وہ سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ جب تک تو کتاب اللہ اور سنت رسول کا اتباع نہ کرے گا کسی قسم کی بھی فلاح تجھ کو نصیب نہ ہو۔ جو مشائخ کتاب و سنت کے عالم اور اس پر عامل ہیں ان کا اتباع کر اور ان میں حسن ظن رکھ اور ان سے دیکھ اور ان کے سامنے ادب اور ان کے پاس نشست و برخاست کو خوشنما بنا کہ یقیناً فلاح پائے گا۔ جب تو نہ کتاب و سنت کا اتباع کرے گا اور نہ ان مشائخ کا جن کو کتاب و سنت کی معرفت حاصل ہے تو کبھی فلاح نہ پائے گا۔ کیا تو نے سنا نہیں کہ جو خود رائے بنا وہ گمراہ ہوا؟ جو تو اس سے زیادہ واقف ہے اس کی صحبت سے اپنے نفس کو مہذب بنا، اپنی اصلاح میں مشغول ہو، اس کے بعد دوسروں کی طرف مشغول ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اول اپنے نفس کا خیال کر اس کے بعد اہل و عیال کا۔ نیز آپ نے فرمایا ہے کہ صدقہ کا موقع نہیں حالانکہ رشتہ دار محتاج ہو، بس جب تک اپنے نفس کو اصلاح کی حاجت ہے اس وقت تک دوسروں کی اصلاح میں لگنا حماقت بھی ہے اور خلاف سنت بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔